الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. معزز یوٹیوب واچرز، حمد و ثنا کے بعد قرآن مجید کی ایک آیت کریمہ ہم نے آپ کے سامنے پڑھی ہے، جس آیت کا تعلق کھانے پینے سے رکھتا ہے، اور اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے کھانے پینے کے آداب بتلائے کہ آدمی فضول خرچی کھانے پینے کے بارے میں نہ کرے. کہا کہ کلو واشربو ولا تسرفو، کھاؤ پیو اور اسراف نہ کرو. اللہ تعالیٰ ناپسند کرتا ہے اسراف کرنے والوں کو. جیسا کہ ہم کھانے پینے کے آداب کے سلسلے میں مسلسل آپ کے سامنے مختصر سے ویڈیوز لا رہے تھے، اور پچھلا ویڈیو جو ہمارا تھا وہ غسل کا طریقہ، چونکہ یہ بیماری کا دور ہے اور یہاں انسان کی صحت بنتی ہے کھانے پینے کے آداب کا لحاظ رکھنے پر، تو ایسی صورت میں غسل کرنا بھی یہ اپنی صحت کو بچانے کے مترادف ہے، بیماریوں سے لڑنے کے مترادف ہے. ہماری وہ پچھلی ویڈیو بھی آپ دیکھیں غسل کا اتھینٹک طریقہ قرآن حدیث کی روشنی میں. اور ہم آپ سے خصوصی یہ گزارش کرتے ہیں کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں. نوٹیفیکیشن کا جو بیل آتا ہے سو آل کر کے دبائیں تاکہ ہمارے نئے ویڈیوز آپ کی جانکاری میں رہیں. اور آج ہمیں آپ کے سامنے کھانے پینے کے آداب میں جو بات ذکر کرنا ہے وہ یہ ہے کہ آدمی کھائے. کھانے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ پیٹ بھر کر کھائے. پیٹ بھر کر کھانے سے مراد کیا ہے کہ آدمی پیٹ بھر کر اتنا کھاتا ہے کہ سست ہو جاتا ہے، اس کے کاموں میں سست رفتاری آ جاتی ہے، ایکٹیو فیل نہیں کرتا آدمی، اور عام حالات میں جس طرح وہ اپنے روزانہ کے معمولات زندگی کو انجام دیتا ہے اس میں وہ رفتار نہیں موجود ہوتی پیٹ بھر کر کھانے کی وجہ سے. یہی وجہ ہے کہ شریعت منع کرتی ہے کہ آدمی پیٹ بھر کر نہ کھائے. آدمی غفلت کا شکار ہو جاتا ہے. دیکھیے، زیادہ کھانا، زیادہ سونا اور زیادہ باتیں کرنا، یہ تینوں چیزیں انسان کے حق میں نقصان دہ ہے. اسی لیے شریعت اس معاملے میں میانہ روی سے کام لینے کو ہمیں تعلیم دیتی ہے کہ ہم میانہ روی اختیار کریں، زیادہ باتیں نہ کریں، ضرورت کے وقت باتیں کریں اور زیادہ نہ کھائیں، ایک لمٹ رکھ کر کھائیں. کھانے کے سلسلے میں ہم ذکر کریں گے آپ کے سامنے، اور زیادہ نہ سوئیں. تو یہ تینوں چیزوں کے اندر اگر بیلنس ہے تو انسان کی صحت جسمانی اعتبار سے وہ صحت مند رہے گا، اور مینٹلی طور پر بھی انسان صحت مند رہے گا اور آگے لوگوں سے معاملات اچھا کرے گا. تو یہاں کھانے کے سلسلے میں جو پیٹ بھر کر نہ کھائے یہ بھی کھانے کے آداب میں شامل ہے. صحیحین کی روایت ہے، عبداللہ بن عمر راوی ہے، کہتے ہیں سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول المسلم یأکل فی معن واحد والکافر المنافق یأکل سبعۃ امعاء. دیکھیے، اللہ کے رسول نے فرمایا، عبداللہ بن عمر بن العاص کہتے ہیں میں نے اللہ کے رسول کو فرماتے ہوئے سنا کہ ایک مومن جو ہوتا ہے وہ ایک آنت کھاتا ہے اور کافر 7 آنتوں سے کھاتا ہے. کیا مطلب ہے؟ ایسا نہیں کہ مومن کو اللہ نے اپنے پیٹ میں صرف ایک انتڑی یا ایک آنت دی ہے اور کافر کو 7 آنتیں دی ہے. نہیں، پارٹس آف دا باڈی سب کے ایک جیسے، مومن کے بھی ایک جیسے، کافر کے بھی ایک. مومن کو بھی ایک ہی دل ہے، کافر کو بھی ایک ہی دل ہے. مومن کو بھی اتنی ہی آنتیں ہیں جتنی کافر کو ہیں، لیکن کافر کیا کرتا ہے، جتنی اس کی آنتیں ہیں، جتنی اس کی انتڑیاں ہیں سب بھر لیتا ہے، لیکن ایک مومن نہیں بھرتا، چونکہ اسے آخرت کی فکر ہوتی ہے. اور جب انسان آخرت کی فکر شروع کر دے تو ایسی صورت میں کھانا کم کر دے گا، آٹومیٹک اس کا کھانا کم ہو جائے گا. اسی لیے ہمارے پاس توجہ آخرت کی ہونی چاہیے. یہ سب چیزیں خود بخود بیلنس ہو جاتی ہے. اور جب یہ علماء نے یہ حدیث ذکر کی ہے اس کے کئی معنی ذکر کیا ہے کہ ایسا اللہ کے رسول نے کیوں کہا کہ مومن ایک آنت سے کھاتا ہے اور کافر 7 آنتوں سے کھاتا ہے. اس سے مقصود مومن کے کھانے میں بیلنس رکھنا مقصود ہے. ایسا نہیں کہ جتنا ملے، جتنا دسترخوان پر سب ہم کھا لیں اور یہاں سے ہم کھا کر نکلے پھر کہیں جا رہے وہاں بھی ہم کھائیں. یہ صحیح عادت نہیں ہے، یہ درست عادت نہیں ہے، مومن کا شیوا نہیں ہے.
اس حدیث کا مفہوم بعض علماء نے یہ بھی ذکر کیا کہ مومن کے مقابلے میں کافر اللہ کا ذکر نہیں کرتا اور مومن اللہ کا ذکر کرتا ہے، اور جس کھانے میں اللہ کا ذکر نہ ہو تو ایسے کھانا شیطان کے لیے حلال ہو جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی بات کہی ہے۔ اور بعض علماء نے اس سے مراد لیا کامل ایمان۔ ہاں، مکمل ایمان جس آدمی کے پاس ہوتا ہے وہ پیٹ بھر کر نہیں کھاتا۔ ہاں، ایک مومن ہے، آخرت کے دن پر ایمان رکھتا، اللہ پر ایمان رکھتا، ہو سکتا ہے وہ پیٹ بھر کر کھائے، لیکن انسان کا ایمان وہ لیول پر کب پہنچے گا جب آخرت پر ایمان رکھنے کے ساتھ ساتھ وہ کھانے پینے کے آداب کا ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے ان چیزوں کو اپنے خیال میں رکھتے ہوئے کم کھائے اور آخرت کی فکر زیادہ کرے۔ اس کا ایمان اس مومن کے مقابلے میں زیادہ سٹینڈرڈ اور لیول اور مضبوط مانا جاتا ہے جو مومن پیٹ بھر کر کھاتا ہے۔ ہاں، بعض علماء نے یہ بھی معنی ذکر کیا کہ مومن بعض ایسے ہیں جو ایک آنت سے کھاتے ہیں، اور اکثر کفار ایسے ہیں جو اکثر کافر ایسے ہیں جو 7 آنتوں سے پیٹ بھر کر کھاتے ہیں۔ یعنی میجورٹی اور مائنورٹی کے اعتبار سے بھی یہ باتیں بیان کی گئی ہے۔ اسی طرح پیٹ بھر کر کھانے کے سلسلے میں کہ یہ کتنی بری بات ہے کہ لوگ آج کے زمانے میں جس طرح سب کے ہاتھ میں پیسہ ہے، آج خوشحالی کا زمانہ ہے، اگرچہ کہ پریشانیاں بہت ہیں، فتنے بہت ہیں، لوگ شکایتیں کرتے ہیں کہ دین سے دوری ہو رہی ہے، پیسہ بھی اتنا ہی زیادہ لوگوں کے پاس آج موجود ہے، اسی لیے لوگوں کا لائف سٹائل بھی بدل گیا ہے اور اچھا خاصا لوگ کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، ایسا نہیں کہ کوئی نہیں کھا رہا ہے۔ تو دیکھیے یہ کتنی بری عادت ہے، اور سلف صالحین اس سلسلے میں کتنا محتاط انداز میں اپنی زندگی گزارتے تھے۔ ترمذی کی روایت ہے، مقدام بن معدیہ کرم راوی ہیں، کہتے ہیں میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، ما ملأ آدم وعاء شرا من بطن بحسب ابن آدم، کہ اس سے برا کوئی برتن نہیں ہو سکتا ابن آدم کا جو اپنے پیٹ میں بھرتا ہے۔ جو بھی پیٹ، انسان کے پیٹ کو اللہ کے رسول نے برتن سے تشبیہ دی، اور یہ ایسا برتن ہے کہ انسان جو بھی ملتا ہے وہ کھا لیتا ہے، یہ سب سے برا برتن ہے۔ اور ہمیں اللہ کے رسول نے کیا کہا کہ مناسب یہ ہے کہ آدمی اس کی پیٹ کو درست کرنے کے لیے 2 یا 3 لقمے کھائے۔ اللہ کے رسول نے حدیث میں آگے ذکر کیا اگر لوگوں کے لیے کھانا ضروری ہی ہے تو کیسے کھائے، 1/3 حصہ اپنے کھانے کے لیے بچائے، اور 1/3 حصہ پانی پینے کے لیے بچائے، اور 1/3 حصہ خالی پیٹ چھوڑ دے اپنے نفس کے لیے، تاکہ جگہ سانس لینے کے لیے باقی ہو، انسان ایکٹیو ہو اور اچھے طریقے سے عبادت بھی انجام دے، اور اس کا جاب پر بھی جب وہ جانے پر آمدہ ہو خوشحال اور اچھی طبیعت کے ساتھ جانے کی کوشش کریں۔ تو یہ 3 آپ کھانے کے سلسلے میں 3 پارٹس میں اس کو تقسیم کر دیں۔ ایک حصہ یہ رہے گا کہ 35% حصہ کھانا کھائے، 35 حصہ یا 30% حصہ پانی کے لیے چھوڑے، اور باقی جو 30 یا 40% بچ گیا اسے کچھ نہ کھائے، اس کو خالی پیٹ چھوڑ دے۔ ایسی ہی صورت میں انسان آخرت کو یاد کرتا ہے، اس کے کام بھی اچھے سے گزر جاتے ہیں۔ اور اسی طرح دیکھیے کھانے کے سلسلے میں آداب میں، اور یہ پیٹ بھر کر نہ کھانے کے سلسلے میں ایک اور روایت ہم آپ کے سامنے ذکر کرتے ہیں، بخاری اور مسلم کی روایت ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں، طعام الواحد یکفی الاثنین، ایک آدمی کا کھانا 2 لوگوں کو کافی کر جاتا ہے، ایسا ہونا چاہیے۔ آج ہم کیا کرتے ہیں، ایک آدمی 2 لوگوں کا کھانا کھا لیتا ہے، یہ برکت نہیں ہوتی اس میں۔ اب صحابہ کے زمانے میں بہت سے اوقات ایسے ہوتا تھا کہ 2 صحابہ مل کر آپس میں بیٹھ کر کھا رہے ہیں، کوئی تیسرا وہاں سے جا رہا، اس کو بھی انہوں نے شریک کر لیا، تو وہ اگرچہ کہ 2 لوگوں کا کھانا ہے لیکن 3 لوگوں کے لیے وہ کافی ہوتا تھا۔ برکت تھی صحابہ کے کھانوں میں، وہ دولت تھی، برکت تھی، خلوص تھا، اور ان تعلیمات کو وہ ملحوظ خاطر بھی رکھتے تھے، آداب کا خیال بھی کرتے تھے، آخرت کا انہیں ڈر تھا۔ آج ہمیں کیا ہے، ہم اپنا بھی کھانا کھاتے ہیں، دوسروں کا بھی کھانے کی کوشش کرتے ہیں، اپنا بھی کھاتے ہیں، اور اگرچہ کہ ہمارے پاس ہے بھی، اگرچہ کہ ہم ایک ہیں، 2 لوگوں کا کھانا ہمارے پاس ہے، دوسرے کو ہم انوائٹ نہیں کریں تاکہ وہ کل کے دن بچ جائے ہمارے لیے، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اسی طرح جس گھر میں ہم کھاتے ہیں یا جو آدمی بھی ہمیں دعوت دیتا ہے اس کے حق میں دعا کرنا بھی یہ بہت ضروری بات ہے کہ الدعاء لصاحب الطعام، جو آدمی ہمیں دعوت دیتا ہے اسے یہ دعا دے۔ مسلم کی روایت ہے، اللہم بارک لہم فیما رزقتہم واغفر لہم وارحمہم، کتنے بہترین دعا، صرف ایک لائن کی دعا ہے، یہ دعا آپ یاد کیجئے، اللہم بارک لہم فیما رزقتہم واغفر لہم وارحمہم، اے اللہ انہیں برکت دے جو تو انہوں نے رزق دیا ہے۔ دیکھیے دعوت دینے سے، کسی کو کھلانے سے ہمارے رزق میں بڑھوتری ہوتی ہے، برکت آتی ہے، بڑھوتری بھی آپ کو نظر ظاہری طور پر نظر نہ آئے لیکن اسی چند کھانے میں
چند پیسوں میں اللہ ایسی برکت دے دے گا کہ آپ ایک آدمی کی کفالت کے جو ذمہ دار ہیں اللہ آپ کو 2 آدمی کی کفالت کی ذمہ داری دے گا، آپ اس قابل بن جائیں گے۔ تو وغفر لہم، اور ساتھ میں جو آدمی کھانا کھاتا ہے مہمان، وہ میزبان کے حق میں دعا کر رہا ہے کہ اللہ اسے بخش دے اور اس پر رحم فرما، جو بھی ہمارے خطا ہم کرتے ہیں ہو سکتا ہے اس بہانے اللہ تعالی ہماری معافی کر دے۔ اس کے ساتھ ساتھ آخری جو ادب بچ گیا ہے وہ یہ ہے کہ ہاتھوں کو دھونا یا اپنے منہ کو پاک و صاف کرنا ٹیشو پیپر کے ذریعے یا جو ابھی جدید ہینڈ واش آیا اس کے ذریعے کوئی بھی آدمی کر سکتا ہے۔ صحیحین کی روایت ابن عباس راوی ہیں، ان النبی شرب لبنا ثم دعا بماء فتمضمض وقال ان له دسما، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ دودھ پیا، اس کے بعد اللہ کے رسول نے پانی منگوایا، پانی منگوانے کے بعد اللہ کے رسول نے مزمزہ کیا۔ مزمزہ کسے کہتے ہیں؟ وضو کے طریقے میں ہے جو ہم کرتے ہیں، کلی اسی طرح اپنے منہ میں پانی چڑھانا اور اچھی طرح کلی کر کے اس پانی کو باہر نکال دینا، اس کو مزمزہ کہتے ہیں۔ تو اللہ کے رسول نے یہ کرنے کے بعد کہا کہ دودھ میں چکناہٹ موجود ہوتی ہے، اس لیے میں نے ایسا کیا۔ تو یہ چند آداب تھے جو ہم نے آپ کے سامنے ذکر کیا، امید ہے کہ آپ ان آداب کو ملحوظ خاطر رکھیں گے۔ آئندہ ویڈیو ہم آپ کے سامنے یہ ذکر کریں گے کہ پینے کے آداب کیا ہیں، یہ کھانے کے آداب ہم نے آپ کے سامنے ذکر کیا۔ آخر میں ہم جاتے ہوئے آپ کے سامنے خصوصی یہ گزارش کرتے ہیں، عاجزانہ گزارش کرتے ہیں، ہمارے چینل کو ضرور دیکھیں، سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں اور پریس دا بیل آئیکن کو پریس کریں اور آخر تک اس ویڈیو کو آپ دیکھیں اور آپ کے جو رشتہ دار ہیں ان کے درمیان اس ویڈیو کو آپ زیادہ سے زیادہ پھیلائیں۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔